بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سے بات کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 1789 سے لے کے 1751 تک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص ہتھیار کے ذریعے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اشارہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ شیطان اسے چلوا دے اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ توجہ فرمائیے، اب ہمیں مزید آداب سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں معاشرے میں رہنے کے ڈھنگ سکھائے جا رہے ہیں۔ کوئی تلوار لے کر، ہتھیار اٹھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اشارہ کر کے اسے بلائے یا کسی چیز کے بارے میں اسے بتائے۔ سمجھ بات آپ کے، کسی کو تلوار کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ کسی کو بلائے یا کوئی چیز بتائے، خدا نہ خواستہ اگر یہ چل جائے، یعنی کہ لگ جائے اور سامنے والا نہ اس کی بات کو سمجھے اور وہ یہ سمجھ لے، شیطان وسوسہ ڈال دے کہ یہ مجھے دکھا رہا ہے یا مجھے دھمکی دے رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ دونوں کے درمیان ہو جائے جھگڑا، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، قتل و غارت ہوگی۔ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اب ہمیں احتیاط سکھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کسی کے سامنے نہ جائے۔ دیکھو، پہلے کے زمانے میں ہتھیار یہی تھے، اب اس زمانے کے ہتھیار اب تلوار اور چاقو نہیں رہے، دوسرے ویپن ہو گئے ہیں جو بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو فرمایا کوئی تلوار لے کے کسی کے سامنے نہ جائے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی پسٹل لے کے کسی کے سامنے نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اس ہتھیار اٹھانے سے وہ خوف زدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ خوف زدہ ہوگا، اور کسی مسلمان کو خوف زدہ کرنا یہ اسلام میں منع ہے۔ یہ اسلام میں منع ہے کہ کسی کو خوف زدہ کرے غیر ضروری طور پر، اور اللہ نہ کرے وہ ویسے ہی لے آئے جس طرح بسا اوقات شوق میں نوجوان لے آتے ہیں اور خدا نہ خواستہ چل جائے تو پھر ہوگا کیا؟ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نقصان سے بھی ہمیں بچایا جا رہا ہے، اس نقصان سے بھی ہمیں بچایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی حرکات و سکنات نہ کرو جس سے تم یا تمہارا بھائی مشکل میں پڑ جائے۔ لیکن ضمن میں یہاں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس کو آپ حضرات نے سمجھنا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں جب شادی بیاہ ہوتا ہے تو شوق سے فائرنگ کرتے ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی فائرنگ؟ اس فائرنگ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سارے پڑھے لکھے، سمجھدار اور اہل دانش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں دیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زمانے کو دیکھا ہوا ہے آپ نے۔ سوچئے ذرا، کیا یہ طرز عمل ہمارا درست ہے؟ مجھے بتائیے، یہ درست نہیں ہے۔ اس فائرنگ سے بسا اوقات تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس قدر ہوتی ہے کہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ پھر اس کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں، جانی نقصان، پھر مالی نقصان، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ کوئی فری میں نہیں آ رہی ہے، کوئی درخت میں ٹکی ہوئی نہیں ہے آپ توڑ کے لے آؤ، آپ نے چلا دی۔ تو مالی اور جانی نقصان سے بچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آتش بازی بھی انسان، وہ کہتے ہیں وہ صاحب بڑا غریب آدمی ہے، بڑا غریب آدمی ہے۔ نکاح کے اتفاق ہوا، مجھ سے بات کی کہ کیا فیس لوگے، فیس بتائی، کہہ رہا بڑا غریب آدمی ہے۔ اسی غریب آدمی نے فنکشن کرایا بڑے دھڑلے کے ساتھ، خواتین کے ڈانس ہوئے، لیکن نکاح کی فیس دیتے ہوئے اسے موت آ گئی۔ وہاں شریف غربت میں مر گیا، وہ جو کوئی بھیک مانگ رہا ہے کہ بس یہ بچ جائے، مولوی کو نہ دوں باقی سارے زمانے کو دے دوں۔
سرمائی میں تو آپ کے تو یہ آتش بازی یہ بھی خوف و ہراس ہے، اس میں پیسے کا ضائع ہونا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے جب یہ ہمارے یہاں ہیپی نیو ایئر کا دن آتا ہے کتنی آتش بازی ہوتی ہے، ہمیں اندازہ کیا ہے کتنے نقصانات اس کے ہو جاتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے شاید۔ اور ہماری نوجوان نسل اس کو شوق میں کرتی ہے، جی شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ اس کا تعلق جہالت سے ہے۔ ایسا شوق کس کام کا جو کسی مسلمان کو تکلیف دے؟ یہ تو اذیت ہے بھائی، شوق نہیں، یہ ظلم ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ان باتوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر نہ آتش بازی اور نہ فائرنگ، اور نہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ اگلی حدیث مبارکہ جو کہ مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اب اذان ہوئی، اذان ہوتے ہی کچھ لوگ اٹھے اور چل دیے، اذان ہوتے ہی کچھ لوگ چل دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حضور کی مخالفت کیوں؟ دیکھیے جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے۔ کتنا خوش نصیب تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اذان کی آواز سن لی، مسجد میں اذان ہو گئی، اب اسے چاہیے تھا نا کہ مسجد میں نماز پڑھ کے جاتا، اذان کی آواز سنی اور وہ چل دیا۔ میرے بعد ہی کئی لوگ ایسے شرعی رہنمائی مسائل کے لیے آتے ہیں، بہت دیر تک بیٹھ بھی جاتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، حال حوال بھی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہاں نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس نے کہا اچھا وہ صاحب میں چلوں، میں سمجھا کہ حجرے سے شاید مسجد کے اندر آئے گا، کہہ رہا میں چلوں، پھر وہ چلا ہی جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو کہاں سے جا رہا ہے، خدا کے گھر سے جا رہا ہے، کتنا بڑا بدنصیب ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد شرعی طور پر جب اذان ہو جائے اب مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، اسی طرح مؤذن کو بھی مسجد سے باہر جانا منع ہے اذان کے بعد، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اس طرح کوئی اذان دے کے باہر گیٹ پہ کھڑا ہو جائے انتظار کرے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اس کا کام یہ مسجد میں بیٹھے۔ سمجھ میں آپ کے؟ اسی طرح اب سوچئے کہ وہ کتنا بدنصیب ہوگا، اذان ہو رہی ہے اور وہ صاحب چل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے اپنے گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جس طرح بڑا آدمی کہتا ہے نکل بھائی، تو ڈیوٹی نکل، اس کا دل کو پھیر دیتا ہے اللہ، وہ چلا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں آپ حضرات جو آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کی ذکر سنتے ہیں اور کچھ دیر مسجد میں وقت گزارتے ہیں، یہ زندگی کا بہترین وقت ہے آپ کا۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو جو بیٹھتے ہیں شوق سے، یہ علم دین حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو لہذا جو ساتھی مسجد میں آئے، خدا را اسے چاہیے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے چلا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو اس کے آگے سر سجود ہوتا ہے، جو جھکتا ہے۔ ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا نا، ان کو سجدے کا حکم ہوگا، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، اس لیے کہ بار بار بات دہرانے سے بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اسے ہوا نہیں چھینتا، اسے رزق نہیں چھینتا۔ اب ایسا ہو کہ جو اللہ ناراض ہو گیا اسے رزق چھین لیا ہو، ہوا چھین لی ہو، دیگر نعمتیں چھین لی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو سر اس کی راہ خدا میں جھک رہا ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو میرا سب سے پیارا رب ہے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم